بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والی خواتین وہ عظیم خواتین ہیں جنہوں نے اس عظیم تحریک کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ باطل کے سامنے حق کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اپنا بے مثال کردار ادا کیا۔ جہاں کوفیوں کی بے وفائی کو دیکھ کر سیدنا امام حسین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، وہیں چند جاں نثار خواتین کی جرت و بہادری اور عزم و حوصلے کو دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم خصوصیت سے ان خواتین کا ذکر خیر کریں گے جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئیں، اور یہی نہیں بلکہ یزیدیوں کا ظلم و بربریت ان کے عزم و حوصلے میں ذرا بھر بھی لغزش پیدا نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ ہم اس عظیم خاتون کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جنہیں کربلا کی پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستو، کربلا میں خواتین کا تذکرہ شروع کیا جائے تو سب سے پہلے جو نام زباں پر آتا ہے وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ نے جس طرح شہادت امام علی مقام کے بعد ابن زیاد اور یزید پلید کے دربار میں جرت و بہادری کے ساتھ خاندان اہل بیت کا دفاع کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ آپ کے خطبوں نے نہ صرف باطل پر لرزہ طاری کر دیا بلکہ ظلم و ستم کی تلواریں اور دیواریں آپ کی شجاعانہ تحریک کے سامنے سرنگون نظر آتی ہیں۔ سیدہ زینب کے علاوہ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی، حضرت سیدہ رقیہ بنت الحسین، حضرت سیدہ سکینہ بنت الحسین، حضرت فضہ، جناب رباب، جناب رملہ، جناب ام لیلہ اور حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہن بھی اس تحریک حق و باطل میں شامل تھیں۔ یہ سب ہاشمی خواتین تھیں۔ ان کے علاوہ چند غیر ہاشمی خواتین بھی تھیں، جن میں سے کچھ تو وہ تھیں جو مدینہ سے ہی اس قافلہ حسینی میں شامل ہوئی تھیں، اور کچھ وہ تھیں جو بعد میں یعنی مدینہ سے کربلا کے درمیان میں قافلہ امام سے ملحق ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے اہم نام اس عظیم خاتون کا ہے جنہیں دنیا آج ام وہب کلبی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ہی وہ بہادر خاتون ہیں جنہیں کربلا میں پہلی شہید خاتون ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی قافلہ حسینیت میں شمولیت اور شہادت کا واقعہ نہایت ایمان افروز ہے۔ آپ کا اصل نام قمر بنت عبد ہے۔ آپ قبیلہ بنی فمر بن قاسم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب کربلا کا دل خراش واقعہ رونما ہوا تو اس دن حضرت ام وہب کی حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کو ابھی 17 روز ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن عمیر کو یہ خبر ملی کہ یزیدی لشکر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر رکھا ہے اور ان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ کوفہ سے کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنی بیوی ام وہب سے کیا تو وہ بھی اصرار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ پس حضرت عبداللہ بن عمیر نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں چھپ کر قافلہ حسینیت میں شامل ہو گئے۔ عاشورہ کے روز جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور آپ کے شوہر عبداللہ ابن عمیر میدان جنگ میں یزیدیوں کے ساتھ برسرے پیکار تھے، تو حضرت ام وہب اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے جب دیکھا کہ ایک لڑکی خیموں سے نکل کر جنگ کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی ہے تو آپ نے اسے آواز دے کر رکنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، عورتوں سے وظیفہ جہاد ساقط ہے، تم واپس خیموں میں چلی جاؤ۔ بس ام وہب وہیں سے واپس پلٹی اور خیموں میں واپس چلی گئیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمیر جو کہ پہلے ہی 2 یزیدیوں کو جہنم واصل کر چکے تھے، اب تمام یزیدیوں کو کھٹک رہے تھے۔ غول کے غول حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ زخمی ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ شہید ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہ منظر آپ کی زوجہ ام وہب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کا منظر دیکھا تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور فوراً میدان جنگ کی طرف بھاگیں اور اپنے شوہر کا سر گود میں رکھ کر وہیں میدان میں ہی بیٹھ گئیں۔ شمر لعین یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے غلام سے کہا، اس عورت کے سر پر گرز مارو۔ وہ غلام گرز اٹھائے آگے بڑھا اور جاتے ہی حضرت ام وہب کے سر پر دے مارا۔ حضرت ام وہب گرز کی یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی اور وہیں اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ام وہب ہاتھ میں عود لیے اپنے شوہر کی طرف بڑھ رہی تھی اور اپنے شوہر کو جوش دلانے کے لیے کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آج ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ حتیٰ کہ آپ اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئیں اور اس کے دامن سے لپٹ کر کہنے لگیں، میں جب تک تمہارے سامنے مر نہ لوں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ مگر امام علی مقام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں پکارا اور واپس خیموں میں لوٹنے کا حکم فرمایا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ام وہب کی حضرت عبداللہ بن عمیر القلبی سے شادی کو ابھی 17 روز گزرے تھے کہ آپ انہیں لے کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا ابن بنت رسول اللہ، میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ میرا شوہر تو عن قریب آپ پر جاں قربان کر دے گا، لیکن چونکہ میرا اس کے بعد مونس و غم گسار نہیں ہوگا تو آپ مجھے اپنے اہل حرم کے حوالے کر دیجئے۔ دوسرا یہ کہ ابو وہب سے وعدہ لیجئے کہ قیامت کے روز وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام ام وہب کی یہ باتیں سن کر متاثر ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے خاتون، ہمیں تمہاری دونوں باتیں قبول ہیں۔ دوستو، واقعات کربلا میں وہب نام کے 2 افراد کا ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں انہیں یعنی حضرت ام وہب کا ہی ذکر کیا گیا ہے اور آپ کو ہی کربلا کی پہلی شہید خاتون کہا جاتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی آپ پر بے حساب رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں بھی کامل ایمان کی دولت نصیب ہو، آمین۔